بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مسز رابعہ ظفر، آپ دیکھ رہے ہیں ZN نیوز اور ہمارے ساتھ ہیں ظفر نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج ظفر نقوی صاحب کے پاس ساری کی ساری سٹوریز بہت ہی ایکسکلوسیو ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ آصف علی زرداری سے دبئی میں ایک اہم ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات کس سے ہوئی اور اس ملاقات میں کیا بات ہوئی، اس پر بات کریں گے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کو دھمکی دے ڈالی، اس پر بھی بات کریں گے۔ نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کا بل، کیا صدر اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پھر نواز شریف کی آج کل واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کب واپس آئیں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں قومی اسمبلی 13 اگست کی بجائے 9 یا 10 اگست کو بھی تحلیل ہو سکتی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، اس پر تو بات یہ سب سے بڑی امپارٹنٹ سٹوریز ہیں میں سمجھتا ہوں، اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ساری ایکسکلوسیو، اس میں بہت ساری آپ کو انشاءاللہ اندر کی خبر دینی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے 100 آرفنس کو، یتیم بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ 200 ہم نے یتیم بچیوں اور بیواؤں کو ملا کے سلائی مشینیں بھی دینی ہیں، اور ساتھ ہی قربانی کا جو جانور ہے، چونکہ قربانی بالکل آنے والی ہے، عید الاضحیٰ، تو اس میں کائنڈلی آپ نے جلدی کرنا ہے، کیونکہ آپ کا تعاون کے بہت ہی ممنون ہیں، اور بہت جلدی کرنا ہے کیونکہ بعد میں جانور مہنگے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے تو ہم ایک دن پہلے بھی لے لیں گے، لیکن اس وقت بہت مہنگے ہو چکے ہوں گے، اور ہماری ٹیم کے لیے بھی جو ہے نا۔ تو اب آپ مین سوالات پہ آ جائیں، یہاں نمبر ڈسپلے سٹوریز ہو پر رہا ہے۔ آنے سے پہلے میں آج ایک ذکر ضرور کرنا چاہوں گی۔ اچھا۔ جناب شہریار آفریدی صاحب آج عدالت میں وہ رو پڑے، ان کو ان کے بھائی کے جنازے پر جانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ بالکل مطلب میں نے آپ سے، کچھ لوگ ہم سے تحریک انصاف کے دوست ناراض ہو جاتے تھے، تو اس وقت بھی میں کہتا تھا کہ ہم کسی کے ترجمان نہیں ہیں، جہاں پر جو بھی غلطی کرے گا اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے۔ اور میں یقین کریں سب سے پہلے یہ اللہ کا الحمد کرتا ہوں، پروردگار کا، اور اس کے بعد میں اپنے ویورز کا انتہائی ممنون ہوں کہ وہ اتنے ریئلسٹ ہیں، اتنے حقیقت پسند ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، وہ شخصیت پرستی کو پر بیلیو نہیں کرتے، اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ کہ مطلب شہریار آفریدی کو یار اگر ان کے بھائی کے جنازے پہ آنے دیا جاتا تو کون سی قیامت آ جاتی۔ کل کو انہوں نے سارے پٹھے کام کیے نا، انہوں نے رانا ثناءاللہ صاحب کا، ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تھے ایک آدھ دفعہ، تو آپ بھی ساتھ تھے، کیا آپ نے دیکھا؟ تو مطلب وہ ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ سر پہ قرآن رانا ثناءاللہ صاحب نے رکھا تو کوئی نہیں بھاگا، اور جب شہریار آفریدی نے اٹھایا تو سارے بھاگے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی مختلف جگہوں پہ انہوں نے بڑے ہی جھوٹ بولے اور سارا کچھ۔ کل کو یہ جب بیگم اللہ بخشے کلثوم نواز صاحبہ، جب ان کا انتقال ہوا، جس طریقے سے اگر وہاں پہ نواز شریف صاحب کو یا مریم نواز صاحبہ کو نہ چھوڑا جاتا پیرول پر، تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بری روایت، اور بہت ہی، تو اگر شہریار آفریدی کو یار ان کے بھائی کے جنازے پہ آنے دیا جاتا، اب مجھے نہیں پتہ میڈیا میں تو یہی بتایا جا رہا ہے یا سوشل میڈیا پر کہ بھائی تھے، اگر مجھے نہیں پتہ سگے بھائی تھے یا جو بھی تھے، خیر بھائی ہی ہوں گے، تو اگر بھائی کے جنازے پہ ان کو آنے دیا جاتا، یا ان کو وہ جیسے ہوتا ہے منہ دیکھنے دیا جاتا آخری، تو اسے کیا قیامت آ جاتی۔ تو جس لیول پہ بھی یہ اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت ہی غلط فیصلہ ہوا۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ یہ وہی چیزیں جو ہم PTI دور میں ہم ایگزیکٹلی جو کنڈیم کرتے تھے وہی چیزیں یہاں ہوں گی، تو ڈیفینیٹلی ہم یہاں بھی کنڈیم کریں گے۔ آ جاتے ہیں اپنے ٹاپکس پر۔ آصف علی زرداری آج کل دبئی میں ہیں، ہاں جی، سنا ہے ان کی ایک اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہاں بالکل، اور ذرائع بتا رہے ہیں، بہت ہی اتھینٹک ذرائع ہیں، وہ ملک ریاض سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے؟ ہاں یہ اس موقع پر، اور یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو 60 ارب کی بات ہو رہی ہے کہ جو برطانیہ میں آیا اور عمران خان نے اٹھا کے ملک ریاض کی جھولی میں پھینک دیا، تو ہر بندہ کوشچن کر رہا تھا بھئی یار یہ عمران خان سے تو پوچھیں، ان کی کابینہ سے بھی پوچھیں، جو بندہ دوسرا انوالو ہے جنرل فیض، ان سے بھی پوچھیں، لیکن جنہوں نے پیسہ لوٹا اور برطانیہ نے پکڑا، اور جن کا پیسہ پکڑ کے دیا کہ وہ یہ بندہ چور ہے اور اس نے چوری کی ہے اور اس نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ رہا۔
یہ تو عمران خان صاحب نے بھی نیب میں کہا تھا ایگزیکٹلی عمران خان صاحب نے ملک ریاض سے کیوں نہیں پوچھتے، اور میں نے کہا کہ وہ بڑا ریلیونٹ، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی یہ آپ نے یاد دلا دیا تو اس وقت اب بھی ہم کہتے ہیں یہ بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے کہ آپ ملک ریاض سے کیوں نہیں پوچھ رہے کہ جس نے لوٹا ہے پیسہ. تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ ملک ریاض کو زرداری صاحب بچا رہے تھے، ابھی تک مسلسل بچا رہے ہیں. اب ان سے اب پچھلے دنوں بھی اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی خواجہ آصف صاحب نے ملک ریاض کا نام لے کے اسمبلی میں کہا، تو نون لیگ بار بار کہہ رہی کہ بھائی ملک ریاض سے کیوں نہیں پوچھیں. تو آصف زرداری صاحب اس کو بچا رہے ہیں کیونکہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ ان کی بڑی یاری ہے، اور خاص طور پہ جب وہ سندھ میں گئے ہیں، یعنی جب آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری نثار صاحب نے پنجاب کی زمین ان پہ تنگ کی تھی تو وہ بھاگ گئے تھے سندھ، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پھر اس وقت وہ کراچی کا اپنا بحریہ وغیرہ بنایا اور باقی بھی سارے کاروبار اور یہ وہ زمین دینا اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ، یہ سارا چکر جو وہ ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ وہ ان کی ملاقات تو یہ ہے کہ جناب وہ کوئی پلی بارگین چاہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ 60 ارب یہ جو روپیہ ہے یہ واپس کر دیں، حکومت پاکستان کے خزانے کو دے دیں، اور وہ پلی بارگین چاہ رہے ہیں اور ان کو معافی مل جائے تو پھر وہ اگر وعدہ معاف گواہ بن جائیں عمران خان کے خلاف تو ڈیفینیٹلی پھر. تو یہ ملاقات کا یہ تناظر تھا کچھ اس حوالے سے، اور کچھ دوسری چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہیں وہ الیکشن سے متعلق ہیں. اور میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں، وہ بھی زمانہ تھا کہ جب یہ چیئرمین نیب جو جاوید اقبال صاحب، ان کو نواز شریف صاحب بالکل نہیں لگانے لگے تھے، بالکل. اس وقت نواز شریف صاحب جاتی عمرہ میں ضمانت پہ تھے اور شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت پرائم منسٹر، ٹھیک ہو گیا. تو زرداری صاحب نے ہی بھیجوایا تھا کہ جی آپ ان کو جو ہے نا بننے چیئرمین نیب ان کو بنائیں، تو نواز شریف نے نہ کر دیا. اور یہ ملک ریاض صاحب ہی تھے جو چیئرمین نیب بنوانے کے لیے ان کی بار بار منت 4-5 ملاقاتیں انہوں نے کی تھیں، اور پھر اس کے بعد جا کے بہت ساری شیورٹیز گارنٹیز دی گئی تھیں نواز شریف کو کہ یہ ایسا نہیں کرے گا. انہوں نے ویسا ہی کیا، انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا. تو یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو بہت ساری یاریاں پھر جو ہے نا مختلف حوالوں سے. تو اب کچھ اور چیزیں بھی اس طرح سے ڈسکس ہوئی ہیں. تو یہ ملک ریاض صاحب کا اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ پلی بارگین تو یہ وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں خان صاحب کے خلاف. اچھا، آج یہ بلاول بھٹو صاحب نے سوات میں جلسے میں یہ حکومت کو کیا دھمکی دی ہے، جبکہ وہ خود حکومت کا حصہ ہے؟ خود حکومت کا حصہ ہیں بھائی. بات میں تو متعدد اپنے ویلاگز میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون کون نوٹ کر رہا ہے ہمارے ویورز میں سے بہت. میں نے کہا اب خان صاحب کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. خان صاحب نے اپنے پیر پہ آپ کلہاڑی مار دی ہے، خان صاحب نے تباہی مچا دی ہے، اپنے آپ کو تباہ کر ڈالا ہے، اپنی پارٹی کو تباہ کر ڈالا ہے، اور خاص طور پہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کا واپس آنا ناممکن ہے، امپاسبل. اسی وجہ سے ان کی وہ پرانی رائیولری، ان کو پتہ ہے کہ پنجاب میں پھر ہماری ٹسل ہوگی، خیبر پختونخوا میں ٹسل ہوگی، اسی طریقے سے خاص طور پہ پنجاب میں، اور خاص طور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں زرداری صاحب ناراض ہیں. اب بلاول صاحب نے آج کیا کہا ہے آپ یہ دیکھیں. بلاول صاحب نے آج کہا ہے کہ جی انہوں نے وہ جو بجٹ رکھا ہے نا سیلاب متاثرین کے لیے وہ کم رکھا ہے، ٹھیک ہو گیا نا. اور ہمیں وزیر اعظم صاحب کی نیت پہ تو شک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو سمجھائیں کہ جو ان کو غلط مشورے دے رہے ہیں اور جو اس طریقے سے. تو بلاول صاحب نے جو ہے نا وہ بجٹ کا بہانہ بنا کے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم وہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے اگر یہ آپ سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز کو نہیں بڑھائیں گے تو ہم یہ بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے. یہ آپ دیکھ پھر کیا ہوگا جب بجٹ پاس نہیں ہوگا تو، اگر انہوں نے نہ ہونے دیا تو؟ ایسا تو نہیں ہوگا، یہ آپ یاد رکھیے گا. پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میرے الفاظ جو ہے نا آپ نوٹ کیجئے گا. ہر کسی کو پتہ ہے بھائی کہ پھر وہ حافظ صاحب کا ڈنڈا پھرے گا. سیدھی بات ہے، میں تو لگی لپٹی رکھتا نہیں ہوں. میں عامر لیاقت صاحب ایگزیکٹلی ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں، ہم آئے نہیں ہم لائے گئے ہیں. تو اسی طرح سے لائے جا سکتے ہیں، پھر وہ نوبت نہ آئے نا. اچھا، اس دھمکی کے کچھ پس پردہ بھی کچھ وجوہات ہیں؟ ہاں ہیں، اس کے پس پردہ وجوہات ہیں. اس میں وہ نجم سیٹھی والی بات بھی ہے، ذکا اشرف صاحب کو بنانا چاہ رہے ہیں تو ابھی تک وہ نہیں ہو رہا.
اس میں جہانگیر سب سے بڑی بات جہانگیر ترین کی پارٹی والی پنجاب میں جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی والی بات بھی ہے. اس میں زرداری صاحب خود اپنے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ میں صدر بن جاؤں, اور انہوں نے UAE سے کوئی سفارشیں بھی کروائی ہیں, مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے. تو بہرحال تو یہ چیزیں اور بھی تو کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو ووٹ نہیں ملے گا, تو پھر زرداری صاحب کس چیز سے گھبرا رہے ہیں؟ یہ لوگوں کی جو بات ہے نا, جو لوگ کہہ رہے ہیں, اور جو تجزیہ کار اور جو بہت زیادہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ دانشور, ٹھیک ہے نا, بناوٹی دانشور, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا بھائی جہانگیر ترین کو جتنی سیٹیں ملیں سو ملیں. اگر بالفرض جہانگیر ترین کو 10 سیٹیں مل جائیں, جیت جائے جہانگیر ترین کی پارٹی, تو وہ 40 سیٹوں کو غرق کر سکتی ہے دوسروں کو. اب سمجھ آ گئی نا؟ یعنی اگر وہ 10 جیتیں تو دوسروں کو وہ 40 ہرا سکتی ہیں, اور وہ ہرائیں گے کن کو؟ وہ زرداری صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کو پتہ ہے نا 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک کو ان ہو گئی بطور سیاسی پارٹی. انہوں نے پنجاب میں کوئی سیٹ نہیں جیتی, کراچی میں 1-2 سیٹیں انہوں نے جیتی تھیں, لیکن جیتی کم تھیں, دوسروں کو ہرایا زیادہ سیٹوں پہ تھا. تو یہ جو پلاننگ کرنے والے ہوتے ہیں نا, یہ بڑی گہری پلاننگ کرتے ہیں. وہ زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ پلاننگ بڑی ایسی ہوئی ہے نا. یہی اختلاف ہے آج کل. جی بہت ساری چیزیں نون ہیں لیگ اور پیپلز پارٹی, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا, آج بلاول بھٹو نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, ایگزیکٹلی. اتحادیوں کو چاہیے کہ ہمت کریں. یہ کس طرف اشارہ ہے ان کا؟ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں جلدی الیکشن ہو. اب آپ مجھ سے اگلا سوال کریں گی کہ بھئی یہ جلدی الیکشن کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ یہ ٹھیک کہا ہے, آج غالباً طلال چودھری صاحب نے کہا ہے, کس نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہم اس طرف آئے تھے حکومت بنانے کی طرف اور عدم اعتماد کی طرف, یہ تو ہم آئے ہی زرداری صاحب کی خواہش پہ تھے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ تو پہلے دن سے, مولانا صاحب تو پہلے دن سے اسمبلیوں سے نکلنا چاہ رہے تھے, استعفے دینا چاہ رہے تھے. ساتھ ایک سٹیج پہ نون لیگ بھی ریڈی ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد نون لیگ اور مولانا صاحب نے کہا کہ جیسے ہی عدم اعتماد آتی ہے آپ فوری طور پہ اسمبلی توڑ دیں, تاکہ کسی کو پتہ نہیں چل کہ یہ سارا گند جو ہے ہمارے والا تو ہے ہی نہیں, اب الیکشن کراؤ. ٹھیک ہے جی, جیسے ہی عدم اعتماد آتی ہے آپ اسمبلی فوراً توڑ دیں. ٹھیک. اچھا, پھر وہ سائفر والا ڈرامہ بھی نہ چلتا, کیونکہ بھائی انہوں نے تو اسمبلی توڑ دی, انہوں نے تو حکومت کی بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی ہو. اصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے بھائی, پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ الیکشن جلدی ہوں. پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ فوراً اپنے ٹائم پہ اسمبلی ٹوٹے, الیکشن جتنے جلدی ہو سکیں. ابھی میں نے ایک خبر دی تھی اور الحمدللہ اس پہ میں آج بھی قائم ہوں. مولانا صاحب جب ابھی گئے تھے, کچھ اور ایلچی بھی بھیجے گئے نواز شریف صاحب کو, ان کو بتایا گیا کہ اب لوہا گرم ہے, بس سٹ مارو اور الیکشن کراؤ. ٹھیک ہے نا جی. اب نواز شریف بھی کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے اپنے کارڈ بڑے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں. تو پھر انہوں نے اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اس وقت ہوگا جب نواز شریف چاہے گا. پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی ہے؟ گیم کیا ہے زرداری صاحب کی؟ ماشاءاللہ گیم یہ ہے کہ بھائی ٹائم زیادہ نہ ملے, نواز شریف کی سزا ختم نہ ہو, نواز شریف آ نہ پائیں جلدی. اگر نواز شریف سسٹم میں ان ہو گئے تو پھر مزید ہمیں نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ اصل چکر یہ ہے جو بلاول صاحب کو جلدی پڑ گئی ہے الیکشن کی, اور پیپلز پارٹی کو بھی جلدی پڑ گئی ہے. تو یہ آپس میں اب گیم کھیلیں گے, آپس میں ہی ان کی کشتی شروع ہو جائے گی, اور شروع ہو چکی ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے. اچھا, نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کا جو قانون ہے اس کے پاس ہونے میں صدر رکاوٹ بن سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے صدر صاحب ویسے بھی رکاوٹ نہیں بنیں گے اگر وہ یہاں ہوں. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ صدر صاحب جا رہے ہیں حج پہ, اور حج بھی سرکاری حج, وہ بھی صدر صاحب مطلب بیگم سمیت, بچے بھی, بیٹے بھی, بیٹیاں بھی, نواسے بھی, نواسیاں بھی, پوتے بھی, پوتیاں بھی, بھتیجے بھی, بھتیجیاں بھی, بھانجے بھی, بھانجیاں بھی, پورا ٹبر نہیں, سارا خاندان, پورا خاندان جا رہا ہے, پورا کنبہ جا رہا ہے سرکاری حج پہ. کسی نے تنقید بھی نہیں کی ماشاءاللہ, حکومت کے کسی بندے نے, اتحادی نے, کوئی حکومت نے تنقید نہیں کی, تاکہ وہ وہاں جائیں نا. تو پھر آپ کو پتہ ہے اگر صدر صاحب نہیں ہوتے تو پھر قائم مقام صدر کون ہوتا ہے؟ صادق سنجرانی صاحب ہوں گے, چیئرمین سینٹ, وہ ہوں گے قائم مقام. ابھی سینٹ سے بل پاس ہو گیا ہے, قومی اسمبلی میں اسی وجہ سے نہیں آیا. جیسے ہی صدر صاحب نے اڑان بھری, قومی اسمبلی میں بل پیش ہو جائے گا, پاس ہو جائے گا تھوڑے سے ٹائم میں, اور اگلے چند گھنٹوں میں صادق سنجرانی کے دستخطوں کے ساتھ
وہ بن جائے گا بل. تو سپریم کورٹ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ جب ایک لیجسلیشن ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ کو جس پہ اعتراض تھا انہوں نے ان چیزوں کو روکا ہے جو ان کے اپنے اختیارات سے متعلق ہے. ان کی ساس کی آڈیو آئی تھی تو ساس والی آڈیو کو انہوں نے روکا ہے. بھئی یار جب یہ کمیشن بیٹھا تھا نا جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں، ٹھیک ہے نا، جوڈیشل کمیشن، تو اس میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے ان کو روکنا تھا، ان کو روک دیا. دوسرا ایک آیا تھا ایک جوڈیشل ریویو ٹائپ جس کا وہ سو موٹو اور اس بینچ بنانے کا، اس کو بھی انہوں نے روک دیا. تو اب ہر کو تو نہیں روکیں گے نا اتنا، پھر ہر کو روکیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر ان کو، پھر بندیال صاحب کو پتہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ بندیال صاحب اور بینچ کو، اس بینچ کو جو بریک لگی ہے تو یہ کوئی حکومت کے ڈر سے لگی ہے؟ نہیں، یہ بھی ڈنڈا کہیں اور سے پھرا ہے. اب آپ آگے چلیں. اچھا، یہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار بھی صدر سے لے کے الیکشن کمیشن کو دیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ جیسے ہی یہ بل پاس ہو جائے گا نا، سائن بھی ہو جائیں گے صدر کے یا قائم مقام صدر کے، تو پھر الیکشن کی تاریخ دے سکتا ہے الیکشن کمیشن، اور الیکشن کی تاریخ تبدیل بھی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن. پھر اس کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ اگر آگے چلانا چاہے 4 مہینے 6 مہینے سال تک بھی آگے چلانا چاہے تو الیکشن کمیشن چلا سکتا ہے. تو یہ باتیں بڑی گہری ہیں بھائی، ہم آپ کو بڑی اندر کی ایکسکلوسیو نیوز دے رہے ہیں. اچھا، نواز شریف کے واپس آنے کی بڑی خبریں گرم ہیں، تو وہ کب واپس آ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب ظاہر ہے نون لیگ کے مختلف لوگ اپنی پارٹی کو، اپنے ورکرز کو سرگرم رکھنے کے لیے، ان کا خون مطلب وہ گرم رکھنے کے لیے، ان کو جو ہے نا ایک ان رکھنے کے لیے، تازہ دم رکھنے کے لیے، وہ تو کہیں گے جی اگلے ہفتے آ رہے ہیں، اگلے مہینے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھی ہے کئی دفعہ جاوید لطیف صاحب نے، تو کیا ان کو نہیں پتہ تھا؟ نواز شریف صاحب آئیں گے جناب ستمبر کے اینڈ میں یا اس کے بعد. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ستمبر کے، ہاں کچھ لوگ کیا کھل کے بتا دیں نا، عارف علوی صاحب بھی جا رہے ہیں اور بندیال صاحب بھی جا رہے ہیں، تو یہ دو گئے تو پھر اس کے بعد رکاوٹیں ختم. ٹھیک ہے نا، ایک تو بل پاس ہو گئی ہے اور بل کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا سپریم کورٹ میں بھی قاضی فائزیسا صاحب آ جائیں گے، دوسرے سینئر موسٹ جج ہوں گے طارق مسعود صاحب. پھر آپ خود بتائیں آپ جس طریقے سے بینچ بنے گا، اور بینچ بنانے کا اختیار بھی، اور قاضی فائزیسا صاحب پہلے مختلف ایک دو تقریب میں کہہ چکے ہیں یہ فیصلہ غلط آیا ہے. یہ طارق مسعود صاحب کا اس دن ایک فیصلے میں ریمارکس آپ نے دیکھے تھے کہ آپ نے تو کسی ایک فیملی کو یا کسی ایک فرد کو ٹارگٹ کیا ہے باقاعدہ. پہلے بھی جوڈیشل اپنا جو لیگل فریٹرنٹی ہے، وکلا ہیں، وہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے سارا کچھ. ٹھیک، تو نواز شریف صاحب کی جو یہ بل بننے کے بعد نااہلی اس حساب سے تو ختم ہو جائے گی، لیکن ان کی کنوکشن ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاناما کیسز میں جو ایون فیلڈ کا کیس ہے، مریم نواز صاحبہ کی کنوکشن ختم ہو گئی، وہ بری ہو گئی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب باہر ہونے کی وجہ سے ان کی کنوکشن برقرار ہے. اس میں کیس میں بھی، العزیزیہ کے کیس میں بھی، ان 2 کیسز میں. تو بھائی ان کو پھر ٹائم چاہیے 2-3 مہینے، اور اگر ان 3 مہینوں میں بھی نواز شریف کی سزا ختم نہ ہوئی اور کچھ آگے جانا اور اس پروسیس پہ کچھ ٹائم لگ گیا، تو پھر الیکشن تھوڑا نومبر سے بھی آگے جا سکتے ہیں، اور لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ مارچ اپریل میں بھی جا سکتے ہیں، اور کچھ اور چیزیں بھی تو ٹھیک کرنی ہے نا. مریم نواز صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ جب تک ترازو کے پلڑے برابر نہیں ہوں گے تب تک الیکشن نہیں ہوگا. 2 ہی باتیں میں بہت کھل کے بات بتا دوں، بہت ہی لگی لپٹی ہے. اس کے بعد یہ پروگرام آئی تھنک کہ آپ وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں، تو 2 ہی باتیں ہیں. خان صاحب نااہل ہوں گے، خان صاحب کو کنوکشن بھی ہوگی، اور یہ صورتحال، اور نواز شریف صاحب بحال ہوں گے. بھلے وہ وزیر اعظم بنے یا دوبارہ چوتھی مرتبہ نہ بنے، ان کی مرضی، ان کی پارٹی کی مرضی. نواز شریف بحال ہوں گے، نواز شریف کی کنوکشن ختم ہوگی، کیسز ختم ہوں گے، نواز شریف اپنے الیکشن کی کمپین چلائیں گے. خان صاحب نااہل بھی ہوں گے، خان صاحب گرفتار بھی ہوں گے، خان صاحب کنوکٹ بھی ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ بھی آج سن لیں کہ پی ٹی آئی پوری طور پہ ختم نہیں ہوگی. اس کی قیادت کوئی بھی کرے، اس کو لیڈ کوئی بھی کرے، پی ٹی آئی کو پوری طور پہ ختم نہ کرنا، اس راز سے بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کیا راز ہے، یہ کیا چکر ہے. پی ٹی آئی پوری کی پوری ختم ہو گئی تو اس کا ووٹ بینک بھی کہیں شاید ادھر ادھر جائے،
وہ بھی ادھر انٹیکٹ رکھنا ہے. باتیں بہت ساری ہیں, آپ کو کسی اور ویڈیو میں بھی بتائیں گے. اچھا آخر میں بتا دیں, قومی اسمبلی 13 اگست کی بجائے 9 یا 10 اگست کو تحلیل ہونے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. بالکل ایسی ہے, وہی وجہ ہے جو آپ نے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ قومی اسمبلی دیکھیں اگر 13 اگست تو اس کی مدت پوری ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو اگر قومی اسمبلی یا کوئی بھی اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہوتی ہے تو پھر 60 دنوں میں الیکشن کرانے ہوتے ہیں. اور اگر وہ اپنی مدت سے ایک دن بھی پہلے تحلیل ہو جائے تو پھر الیکشن 90 دن میں کرانے ہوتے ہیں. اب 90 دن لینے ہیں نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم گین کرنا ہے نا, کہ 90 دن میں نواز شریف صاحب آ بھی جائیں, ان کی کنوکشن بھی ختم ہو جائے, سزا ختم ہو جائے, وہ اپنے پورے سسٹم میں ان ہو گئے تو ٹھیک ہے 90 دن. اور اگر وہ پورے سسٹم میں ابھی ان نہ ہوئے اور کچھ تھوڑا بہت ڈیلے ہوا اور وہ کنوکشن ان کے ختم ہونے میں کوئی ٹائم ہوا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار ہوگا, وہاں سے بھی کام پکا ہاں وہ پکا کام ہے. ٹھیک, اصل مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کے بہت سارے ریزرویشنز اور پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست ہیں, ان کے ہیں ریزرویشنز, اور وہ ریزرویشنز یہ ہیں, آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگلا جو قائم مقام کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے گا, ٹھیک ہو گیا نا, وہ وزیر اعظم بھی تو کن کے کہنے پہ آئے گا؟ وہ وزیر اعظم آئے گا شہباز شریف اور راجہ ریاض کی مشاورت کے ساتھ, ٹھیک ہو گیا نا. یعنی پیپلز پارٹی یا باقی اتحادی جماعتوں سے تو وہ اخلاقی طور پہ باؤنڈ ہے نا, پوچھیں گے. لیکن اگر کسی نے بہت ہی ضد کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ جو راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب کے مشاورت کے ساتھ آئے گا, اور مشاورت تو ان کی ہوگی, ہو سکتا ہے کسی اور. ہمارے دوست ہیں بھائی اور بڑے محترم ہیں, کیا پتہ افواہیں گرم ہیں, ابھی کو کنفرم تو نہیں ہے, میری ان سے بات بھی نہیں ہو, جب ہوگی تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا. تو محسن بیگ صاحب, ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر وہ ہوں گے, اور اگر وہ ہو گئے تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے نا پھر خان صاحب کے حوالے سے ان کا کیا اور کیا. اچھا اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن جلدی کیوں چاہتی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.